السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے غار والوں کی مشکل ٹل گئی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی ایک ساتھ کام کے لیے چلے، یہاں تک کہ وہ رات کے وقت ایک غار کے پاس پہنچے اور وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ اب اتفاق دیکھو کہ ایک پتھر پہاڑ سے لڑکا اور وہ غار کے منہ پر آ کر کے رک گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا آپس میں کہ اس پتھر سے ہمیں کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، چھٹکارے کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا اور نہ لونڈی غلاموں کو۔ ایک دن اتفاق سے کسی کام میں مجھ کو دیر ہو گئی، حتیٰ کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ سو چکے تھے، لہٰذا میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور برتن ہاتھ میں اٹھا کر ان کے پاس آیا تو میں نے ان کو سوتا ہوا پایا۔ تو مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور لونڈی غلاموں کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ٹھہر گیا اور دودھ کا بھرا ہوا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ تب وہ دونوں بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ صبح کے وقت پیا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے ہم جو پریشانی میں ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سی ہٹ گیا، مگر وہ لوگ ابھی اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس سے برے کام کی خواہش کی مگر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ ایک سال جب قحط پڑا تو اس کو کچھ ضرورت پیش آئی تو وہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اس کو 120 اشرفیاں اس شرط پر دی کہ وہ مجھے اپنی ذات پر برائی کا موقع دے گی۔ اس نے اس شرط کو مجبوراً مان لیا، حتیٰ کہ جب مجھے اس پر قابو حاصل ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تیرے لیے اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ تو مہر کو ناحق توڑے۔ اے اللہ پاک،
میں نے یہ سن کر اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کو گناہ سمجھا اور اس سے الگ ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پیاری تھی، اور میں نے جس قدر اشرفیہ اس کو دی تھی وہ بھی واپس نہ لیا، حالانکہ میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور فرما دے۔ اب وہ پتھر تھوڑا سی اور ہٹ گیا، مگر تب بھی وہ لوگ اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لگایا تھا اور انہیں ان کی مزدوری دے دی تھی، سوائے ایک شخص کے کہ اس نے اپنی مزدوری نہ لی اور ناراض ہو کر چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، حتیٰ کہ بہت سا مال میں نے اس سے حاصل کیا کما کر کے۔ وہ کافی عرصے کے بعد مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس قدر اونٹ اور گائے، بکریاں اور غلام تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری مزدوری کے پیسے کے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ تمام چیزیں لے لی اور ان کو ہانک کر لے گیا، ایک چیز بھی ان میں سے اس نے نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ ان تینوں کی دعا سے وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ اس طرح باہر نکل کر اپنے کام کے لیے چل دیے۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیک کام صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت سے بھی ہمارے اوپر سے مصیبت ٹل سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔